بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بات کر رہے تھے عنوان باب الشفاعہ، شفاعت کا بیان چل رہا تھا۔ حدیث نمبر ہے 27۔ حماد عن أبي حنيفة عن عبد الملك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل قوم من أهل الإيمان يوم القيامة النار بذنوبهم فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم إيمانكم ونحن وأنتم في دار واحدة نعذب، فيغضب الله عز وجل لهم فيأمر ألا يبقى في النار أحد يقول لا إله إلا الله، فيخرجون وقد احترقوا حتى صاروا كالفحمة السوداء إلا وجوههم، فإنه لا يزرق أعينهم ولا تسود وجوههم، فيؤتى بهم نهرا على باب الجنة فيغتسلون فيه فيذهب كل فتنة وأذى، ثم يدخلون الجنة فيقول لهم الملك: طبتم فادخلوها خالدين، فيسمون الجهنميين في الجنة. قال: ثم يدعون فيذهب عنهم ذلك الاسم فلا يدعون به أبدا، فإذا خرجوا قال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين، فذلك قول الله تعالى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یوم قیامت اہل ایمان کا ایک گروہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگا، تو مشرکین انہیں کہیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کس چیز سے بے پرواہ کیا، یعنی تمہارے ایمان نے تم لوگوں کو کیا فائدہ دیا؟ ہم اور تم ایک ہی گھر میں عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی صفت جلال میں حکم دے گا کہ آگ میں کوئی ایک بھی ایسا باقی نہ رہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو، پھر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، جبکہ ما سوا ان کے چہروں کے وہ بالکل سیاہ کوئلے ہو چکے ہوں گے، یعنی ان کے چہروں کے علاوہ تمام ان کا بدن جل کر کالا کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا۔ ان کی آنکھیں نیلی نہ ہوں گی اور نہ ہی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر انہیں جنت کے دروازے پر ایک بہتی ہوئے نہر پر لایا جائے گا، وہ اس میں غسل کریں گے تو ان سے ہر تکلیف اور داغ دباغ دور کیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک فرشتہ ان کا استقبال کرتے ہوئے کہے گا: تم خوب رہے، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں ان لوگوں کو جہنمی کے نام سے پکارا جائے گا۔ کچھ عرصہ بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام دور فرما دے گا، اور اس کے بعد انہیں کبھی اس نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ جس وقت یہ لوگ جہنم سے نکلنے لگیں گے، اس وقت کفار تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان: کفار تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، اس سے یہ مراد ہے۔ حدیث کی شرح۔ یہ حدیث بھی ماقبل کے ہم معنی ہے سوائے چند الفاظ کے، اور وہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان میں سے گناہگار دوزخ میں جائیں گے تو کفار ان سے کہیں گے: تمہارے ایمان نے تم کو کیا نفع دیا؟ تم بھی آگ میں داخل کر دیے گئے۔ ہم یعنی اہل کفر اور تم اہل ایمان دار گناہگار آج ایک ہی جگہ پر ہیں، اور ہم کو اور تم کو ایک ہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ کفار یہ اس لیے کہیں گے کہ وہ مؤمنین کے گناہوں سے بے خبر ہوں گے، اور ان کو کفاروں کے ساتھ عذاب اس لیے دیا جائے گا تاکہ ان کو عبرت ہو، لیکن ان کے اور کفار کے عذاب میں کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کے کفار پر غضبناک ہوگا اور فرمائے گا کہ دوزخ میں ایسا کوئی بھی باقی نہ رہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرتے ہیں، ان کو
دوزخ سے نکالا جائے، پھر ان کو نکالا جائے گا تو سوائے ان کے چہروں کے یہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں نہ نیلی ہوں گی اور نہ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ پھر ان کو جنت کے دروازے پر ایک نہر پر لایا جائے گا، وہ اس میں غسل کریں گے تو ان سے دوزخ کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ پھر ان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے لایا جائے گا تو جنت کا دروغہ ان سے کہے گا تمہیں مبارک ہو، تمہارا باطن ایمان کے ساتھ عمدہ ہو گیا اور ظاہر آگ سے پاک ہو گیا۔ پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت ان پر دوزخ کے اثرات جیسے جلن وغیرہ کی وجہ سے ان کو دوزخی کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ ان سے اس نام یعنی دوزخی کو دور کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس دوزخ کی علامت کو دور فرما دے گا، اور جب ان کو آگ سے نکالا جائے گا تو کفار کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں اشارہ فرمایا ہے، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین، سورة الحجر آیت نمبر 2۔ آیت کا ترجمہ، بہت آرزویں کریں گے کافر، کاش مسلمان